بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم قصص النبیین جلد نمبر 3 کا سبق نمبر 17 پڑھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے الزواج، شادی۔ وَأَقَامَ مُوسَىٰ عِندَهُمْ مَقَامَ ضَيْفٍ کریم۔ اقام یقیم اقامتاً ٹھہرنا، مقام اقام یقوم کا مصدر میمی ہے یا مصدر ہے، ضیف مہمان، کریم عزت دار۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یعنی بوڑھے شخص جو کہ شعیب علیہ السلام کہا گیا ہے، ان کے یہاں ٹھہرے ایک عزت دار مہمان کے ٹھہرنے کی طرح۔ کاف یہاں پر محذوف مانا جاتا ہے کا مقام ضیف کریم، لیکن وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے تو منصوب ہی رکھا گیا ہے۔ بل حل منہم محل الولد العزیز، حل یحل اترنا، ٹھہرنا۔ محل یہ حل کا مصدر ہے، بلکہ منہم یعنی عندہم، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے یعنی ان کے یہاں ایک پیارے لڑکے کی طرح اترے رہے۔ وقال سیدۃ لوالدیہا یوما فی بساطۃ و طہارۃ، بساطۃ خوشی کے ساتھ، طہارۃ پاکیزگی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ اچھے لہجے میں، اچھی طرح۔ اور ایک دن ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا، اچھے لہجے اور خوبصورتی کے ساتھ، اچھی الفاظ میں، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ استاجر مزدور بنانا، اجرت پر کسی کو رکھنا۔ اے میرے ابو جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، یقیناً بہترین مزدور جو آپ بناؤ وہ طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ اے میرے ابو جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، یقیناً بہترین مزدور وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ قال الشیخ، بوڑھے شخص نے کہا، وما علمک بقوتہ و امانتہ یا بنتی۔ ما علمک یہاں پر یہ سوالیہ ہے ماں، اور آپ کو کیا علم ہو اس کی طاقت اور امانت داری کے بارے میں اے بیٹی، یعنی آپ کو کیسے معلوم ہوا اس کی طاقت اور امانت داری کے بارے میں بیٹی؟ قالت، لڑکی نے کہا، اما قوتہ فلأنہ رفع الغطاء عن البئر وحدہ۔ رفع یرفع اٹھانا، غطاء یعنی ڈھکن یا جو چیز ڈھانکنے کی ہو، کنویں وغیرہ پر جو لگائے رہتے ہیں، یعنی اوپر ایک قسم کا ڈھکن رکھتے ہیں یا چٹان وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، بہرحال ان کی قوت تو اس وجہ سے کہ انہوں نے کنویں سے ڈھکن کو اکیلے اٹھایا تھا۔ ولا يرفعه الا جماعۃ، اور اس ڈھکن کو نہیں اٹھا پاتی تھی مگر ایک جماعت۔ ڈھکن کو ایک جماعت مل کر اٹھاتی ہے اور انہوں نے اس کو اکیلے ہی اٹھا لیا تھا۔ وَأَمَّا أَمَانَتُهُ يَا أَبَتِ فَلِأَنَّهُ مَشَىٰ أَمَامِي لَا يَنظُرُ إِلَيَّ طُولَ الطَّرِيقِ، اور بہرحال ان کی امانت داری اے میرے ابو جان تو اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے سامنے چل رہے تھے، مشی یمشی چلنا، وہ میرے سامنے چلے، وہ میری طرف پورا راستہ نہیں دیکھ رہے تھے۔
ولا بد للأجیر ولا بد للخادم ان یکون قویا امینا، اور لا بد ضروری ہے، اور اجیر مزدور، خادم اور مزدور کے لیے اور خادم کے لیے، خدمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا ضَعَفَ عَنِ الْعَمَلِ، ضعف یضعف کمزور پڑنا، عن کے صلے کے ساتھ، چنانچہ اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو کام سے کمزور پڑ جائے گا، کام کرنے میں کمزور پڑ جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ، نفع ینفع، نفع پہنچانا، نفع دینا، اور اگر وہ امانت دار نہیں ہوگا تو اس کی طاقت و قوت ہمیں نفع نہیں دے گی، اس کی خیانت داری کے ساتھ، خیانت یعنی چوری۔ ووافق كلام السيدة هوى في قلب الشيخ ولكنه فكر في المسألة كوالد، وافق يوافق موافقة، موافق ہونا، ایگریمنٹ ہونا، مطابق ہونا، ہوا چاہت۔ اسی لیے امام جوزی کی ایک کتاب ہے ذم الہوی، عشق و مزاجی کی تباہ کاریاں، چاہت۔ عارفی یہاں پر لفظی ترجمہ میں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، لفظی ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ اور لڑکی کی بات بوڑھے شخص کے دل کی چاہت کے مطابق ہوئی، فی کا ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں یہاں پر۔ اور لڑکی کی بات بوڑھے شخص کے دل کی چاہت کے مطابق ہوئی، اور ایک ترجمہ یہ بھی کریں گے، اور لڑکی کی بات بوڑھے شخص کے دل میں گھر کر گئی، دل میں گھر کر گئی، یہ بھی ترجمہ کریں گے۔ پھر وافقہ کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّهُ فَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ، لیکن فکر یفکر سوچنا، غور فکر کرنا، لیکن بوڑھے شخص نے، شعیب علیہ السلام نے معاملے یعنی مسئلے میں ایک والد کی طرح سوچا، غور فکر کیا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں، یہ لڑکا صحیح ہے یا نہیں۔ وَفَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَشَيْخٍ عَاقِلٍ، اور مسئلے میں، اس معاملے میں سوچا ایک عقل مند بوڑھے شخص کی طرح۔ قال الشیخ فی نفسی، بوڑھے آدمی نے اپنے دل میں کہا، من ذا یکون احق من هذا الفتى بأن یکون سحرا لی، من ذا وہ، حق کا زیادہ حقدار، فتى نوجوان، سحر داماد کو کہتے ہیں، کون وہ ہوگا زیادہ حقدار اس نوجوان کے مقابلے میں، من مقابلے کے لیے آتا ہے، کہ بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ میرا داماد بنے، یعنی اس نوجوان سے زیادہ کون دوسرا شخص حقدار ہے کہ میرا داماد بنے، اس کے اندر یہ صفات ہیں۔ وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الشَّابِ، وجد یجد پانا، افضل بہتر، اور آئینہ کہاں، اور میں کہاں دنیا میں پاؤں گا اس نوجوان سے افضل شخص کو، بہتر شخص کو، بہتر لڑکے کو یا بہتر آدمی کو۔ اما فی مدین فلم اجد احدا اہلا لذالک، اہل لام کے صلے کے ساتھ، اہل، لائق، بہرحال مدین میں تو میں کسی کو نہیں پاؤں گا اس کا اہل، اس کے لائق۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ قَدْ سَاقَ إِلَيَّ هَذَا الْفَتَى لِيَكُونَ لِي سِيرًا وَوَزِيرًا، وزیر، مددگار، معاون۔ ساق إِلَى، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى، قرآن میں بھی آیا ہے، ساق یسوق، لانا، لے جانا۔ ساقہ یسوق کا استعمال ہے کھینچنا، اور شاید اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو میری طرف لے کر آیا ہے، یعنی بھیجا ہے، تاکہ وہ میرا
داماد بنے اور وہ میرا معاون و مددگار بنے. فقال فی وقار و شفقت و حکمت. فی یعنی سے ترجمہ ہم کریں گے یہاں پر. تو بوڑھے شخص نے شفقت، حکمت اور وقار کے انداز میں کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. قرآن کی آیت ہے. انکح ينکح نکاح کرانا، احدی یہ واحد کی تانیث ہے، اور ہاتینی یہ ہذہ کا تثنیہ ہے. اجر یجر مزدوری کرنا. 8 8. حجتن حجتن کی جمع حجج آتی ہے، اس کا معنی ہے سال. 8 سال ہو جائیں گے. یقیناً میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں میری ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا، یعنی ایک کے ساتھ. یقیناً میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں میری ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا، یعنی آپ سے، اس پر یعنی اس شرط پر کہ آپ مزدوری کریں میری یعنی میرے یہاں مزدوری کریں 8 سال. وہذا ہوا صداقوں کا، صداقوں کا مہر، صداقن صداقن مہر. اور ہوا ہذا ہوا اور وہی آپ کی مہر ہے. اما هذه السنوات الثمانی یا ثمانی فلا بد منها. اور بہرحال یہ 8 سال، سنتن سنوات سنات، اور بہرحال یہ 8 سال تو فلا بد منها تو وہ یہ ضروری ہیں. فلا بد منها تو یہ ضروری ہیں. بہرحال یہ 8 سال تو ضروری ہیں، یہ 8 سال آپ کو کرنا ہی ہے مزدوری. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اتمم یتمم اتماما پورا کرنا، 10 اراد یرید چاہنا، شق شق یشق مشقت میں ڈالنا، مشقت پیدا کرنا. قرآن میں و حدیث میں بھی ہے لولا نشق علی امتی، مسواک کے بارے میں، اگر میں میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ کرتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں مسواک کو اور فرض نماز کے لیے لازم قرار دیتا. وجد یجد پانا. صالحون کی جمع صالحین، جمع مذکر سالم، حالت ضروری میں یا نون ما قبل مکسور ہوتا ہے. پھر اگر آپ 10 سال مکمل کر لیں تو وہ آپ کے پاس سے یعنی آپ کی طرف سے ہے، اور میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اوپر مشقت پیدا کروں. ان قریب آپ مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. خاف الشیخ ان یذهب الشاب ببنته ویبقى وحیدا. خاف یخاف ڈرنا، ذهب یذهب بی کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے لے جانا، لے چلے جانا. بقی یبقى باقی رہنا یا رہنا بھی ترجمہ کرتے ہیں. بوڑھے شخص کو ڈر ہوا، شعیب علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ نوجوان ان کی لڑکی کو لے کر چلا جائے گا اور وہ اکیلے رہ جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے. وعید اکیلا بنا. ورأى الشيخ أن يجرب الشاب أيضا حتى إذا اطمأن یا اذا اطمأن، جب ہم وقف کریں گے تو اطمأن یا وصل کریں گے، اذا اطمأن الیہ ودعه، ودع یودع تودیعا رخصت کرنا. رأى یہاں پر سمجھنا. بوڑھے شخص نے سمجھا، چاہا
کہ وہ جرب یجرب تجربہ کرنا، آزما لینا، آزمانا، مجرب بولتے ہیں، مجرب نسخے، آزمائے ہوئے، آزمودہ۔ بوڑھے شخص نے سمجھا، چاہا کہ وہ نوجوان کو آزما بھی لے، حتیٰ یہاں تک کہ تاکہ جب وہ اطمئن الیہ، جب وہ بوڑھے شخص کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اطمینان ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام سے اطمینان ہو جائے، ودعوا، وہ اس کو رخصت کر دیں گے۔ وافق موسیٰ علی ذلک ورأى ان هذا من اللہ وان اللہ سیبارک فی ذلک۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر متفق ہو گئے، وافق متفق ہو گئے، موافق ٹھہرے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت اس میں برکت عطا کرے گا، بارکہ یبارکو سیبارکو۔ ان اللہ قد ساقہ الی مدین وارسلہ الی الشیخ والقی فی قلبی حنانا وحبا۔ ارسلہ یرسل بھیجنا، ساقہ الی لے جانا یا لانا، القلقی ڈالنا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے ان کو مدین کی طرف لے کر آیا اور ان کو بوڑھے شخص کی طرف بھیجا، اور بوڑھے شخص کے دل میں محبت اور شفقت ڈال دی۔ فقال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ یعنی وہ مدت میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، طے شدہ ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا۔ ولیکن اراد موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، بحکمتی وعقلی، اپنی سمجھداری اور حکمت کے ذریعے، ان یحفظ له حق الخیار لعلہ یسأم، حفظ یحفظ محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، حق خیار اختیار، صحیح میں یسأم مایوس ہونا یا اوب جانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اپنی حکمت اور عقل کے ذریعے کہ وہ اپنے لیے اختیار کا حق محفوظ کر لیں، اختیار کا حق محفوظ کرنے رکھ لیں، تاکہ وہ اوب نہ جائیں، تاکہ وہ اوب نہ جائیں۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ ایما، یہ ایون بھی استعمال ہوتا ہے اور ایما بھی استعمال ہوتا ہے، کون سا، کون سی، جون سا، جون سی، دونوں مدتوں میں سے، اجل وقت متعینہ یا مقررہ، اجل موت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی متعینہ مدت ہے، اور اجل سبب، جیم کے جزم کے ساتھ، دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت میں پورا کروں، یعنی دونوں قضاء عقلی پورا کرنا، دونوں مدتوں میں سے جو مدت میں پورا کروں۔ فلا عدوان علی، عدوان زبردستی، زور زبردستی، علیہ مجھ پر، وکیل گواہ یا سرپرست، دونوں مدت میں سے جو مدت میں پوری کروں، لہذا مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں، اور اللہ رب العزت گواہ ہے، سرپرست ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ہماری بات پر اللہ رب العزت گواہ ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔